دوسری وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ سفر کے شروع کے 13 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جب 13 تاریخ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے یہ 13 دن منحوس ہو گئے۔ عجیب سی باتیں بتاؤ، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر حضور بیمار ہوتے یا تو سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے اور وفات 12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے، اگر سفر کے مہینے میں حضور بیمار ہوتے تو حضور کی وفات ہی سفر کے مہینے میں ہوتی۔ حضور کی وفات کب ہوتی؟ سفر کے مہینے میں ہوتی۔ اور بیماری کا آنا کوئی نحوست کی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ بیماری نحوست کی بات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اب یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیماری ایک نحوست ہے، منحوس ہے، تو بیماری آ جانے کی وجہ سے 13 دن منحوس ہو گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد، سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی اور فتح الباری میں یہ صاف روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب بیمار ہوئے؟ 29 صفر کو بیمار ہوئے۔ اور سیرت مصطفیٰ میں صاف یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر میں تھے۔ اس دن حضرت میمونہ کی باری تھی اور وہ بدھ کا دن تھا اور وہ 29 صفر تھی، یعنی آخر میں بیمار ہوئے۔ بیمار تو ہوئے سفر میں، لیکن سفر کے آخر میں بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بیمار نہیں ہوئے۔ 13 دن کون سے ہیں؟ ربیع الاول کے 11 دن ہیں اور سفر کے 2 دن۔ کتنے دن ہو گئے؟ 13 دن ہو گئے۔ 13 دن بیمار تو ہوئے، لیکن 13 دن کب بیمار ہوئے؟ ربیع الاول کے شروع میں اور سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بنا دلیل کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں بیماری منحوس ہے، بیماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بیماری نحوست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ بیماری نحوست ہے، اگر نحوست ہے تو پھر نبی کیوں بیمار ہو گئے؟ ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ آپ 18 سال تک بیمار تھے۔ ایسے بیمار نہیں کہ ان کو فیور تھا، ایسے بیمار تھے کہ ان کے بدن پر اتنے پھوڑے ہو گئی، یہاں اگر کسی کے چہرے پر ایک پھوڑا پھنسی ہو جائے تو اس کو کتنی نفرت ہوتی ہے، ویسے پھوڑے پھنسی ان کے پورے بدن پر ہو گئے، ان سے پیپ نکلتا تھا، اتنے بیمار ہو گئے۔ اور اتنے بیمار ہوئے کہ لوگوں نے اپنی بستی سے ان کو باہر نکال دیا، یہ نبی ہیں۔ اگر بیماری منحوس ہے تو نبی پر کیوں بیماری آ گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد رہتا تھا، کئی مرتبہ ان کو پیٹ میں درد ہوا، کہ پیٹ کا درد بھی بیماری ہے نا۔ اگر بیماری منحوس ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے غم میں نابینا ہو گئے، تو نابینا ہونے بھی ایک بیماری ہے نا۔ اگر بیماری منحوس ہے تو پھر یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے والد صاحب ہیں، پھر کیوں بیمار ہو گئے آپ؟ تو ان تمام چیزوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، بالکل نابینا ہو گئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے بعد 7 ہجری کو خیبر ہوئی، تو خیبر کا اور محرم کا مہینہ تھا، تو لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا بکری کے گوشت میں ملا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے بیمار رہے۔ اگر بیماری منحوس ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کیوں بیمار رہے؟ اگر کسی آدمی کو بیماری کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس قرار دینا ہے تو پھر 6 مہینوں کو منحوس قرار دیا جائے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی تک ان 6 مہینوں کو منحوس قرار دیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک بیمار تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری نحوست نہیں ہے، بیماری تو ایک نعمت ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا بلا نہ کہو، بخار جب آتا ہے تو بخار آنے کی وجہ سے آدمی کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ سردی کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ بیمار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ان کی عیادت کے لیے آئے، تو حضور نے پوچھا کیسی طبیعت ہے، تو ان کو بخار تھا، بخار کے بارے میں انہوں نے برا بلا کہا، تو حضور نے ان کو منع فرمایا کہ آپ بخار کے بارے میں برا بلا نہ بولیں، آپ بخار تو بہت اچھی چیز ہے۔ انہوں نے پوچھا رسول اللہ کیسے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بخار سے آدمی گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ بیماری تو نعمت ہے، اور بخار سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی آدمی کو بخار ہوا اور وہ آہ کرتا ہے، بخار ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو تو آہ کرتا ہے، تو جب وہ آہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جتنی مرتبہ آہ کرے گا ہر آہ پر اس کے نامہ اعمال میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھا جائے۔ اور کوئی آدمی بیمار ہوا اور سانس لیتا ہے، ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں ہر سانس کے بدلے میں اس کو 1 درہم صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے۔ اور جب کہیں درد ہوتا ہے، بہت زیادہ کہیں درد ہوتا ہے اور درد پر کراتا ہے، جتنی مرتبہ درد ہوا
اس درد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ہر درد پر اس کو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا ثواب لکھا جائے۔ اور بیمار کوئی آدمی ہے، بیمار آدمی کروٹ لے رہا ہے، کبھی ادھر کروٹ، کیونکہ بیمار آدمی بے چین ہوتا ہے۔ ہم تو اگر رات میں سو گئے، جیسا رات میں سوئی صبح ویسے اٹھتے ہیں، لیکن بیمار آدمی کا وہ حال نہیں رہتا ہے، بیمار آدمی 50 کروٹیں لیتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی بیمار ہوا اور بیمار کروٹ لے رہا ہے تو اس کو ہر کروٹ پر ایک تہجد کا ثواب لکھا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری تو نعمت ہے، بیماری کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اور آگے سنیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی بیمار ہوا اور بیمار ہونے کے بعد 40 مرتبہ اس نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیا 40 مرتبہ، جب وہ بیماری سے صحت یاب ہوگا، شفا یاب ہوگا، تو ایسا بیماری سے اٹھے گا جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی بیمار ہوا اور بیماری میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیتا ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کہاں ہوگا قیامت کے دن؟ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور قیامت کا دن ہوگا تو بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کو بڑے بڑے محل دیے جائیں گے، ان کو عالیشان جو ہے وہ سواری دی جائیں گی، ان کو بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے۔ تو بعض لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ سے پوچھیں گے اللہ ان کو اتنے انعامات کیوں، اتنے بڑے بڑے محل کیوں، اتنی ساری نعمتیں کیوں ہمارے پاس، حالانکہ ہم بھی جنتی ہیں، ہمارے پاس وہ نعمتیں نہیں جو ان کے پاس نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو ارشاد فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بیمار ہوئے اور اپنی بیماری پر صبر کیا، اپنی بیماری پر صبر کیا۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کاش کہ ہم اتنا بیمار ہوتے دنیا میں کہ ہمارے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا، کینچی سے اگر سوئی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنت میں بولیں گے کہ ان کے جو انعامات جو ہمیں مل رہے ہیں ہمیں بھی وہ انعامات ملنے چاہیے تھے، اگر چاہے ہم اتنے بیمار ہو جاتے کہ ہمارے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا۔ تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا؟ ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ بیماری نعمت ہے، بیماری منحوس نہیں ہے، بیماری نحوست نہیں ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام پر عمل کرے، نفس کے غلام نہ بنے، جو نفس نے کہا، جو میں نے سوچ لیا، جو میرے دل نے کہا میں وہی کروں گا، بلکہ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں۔ اسلام تمام جو کام میں کر رہا ہوں اس کام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کے اندر نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہے، نہ کوئی پرندہ منحوس ہے۔ اب وہ سفر کا مہینہ چلتا رہے گا، وہ باتیں ابھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو سب کو یہ سوچنا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن کریم کی تعلیمات آ گئی ہیں تو اب ہمارے لیے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر کوئی مہینہ دن منحوس ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے۔